جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ توبہ کی مکمل جو ہے وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ آیات جو ہے وہ ابھی تک 50 تک مکمل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور آج ہم جو ہے وہ اسے 51 آیت سے جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس بیان القرآن بھی موجود ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ ایک ایک آیات کا جو ہے وہ ترجمہ سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے، ہمارے پاس سورۃ توبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر ہم نے اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ اچھا، یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کو بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، کوہ طور پر بلایا تھا، ٹھیک ہے، جس پر جو ہے وہ ان کی جو بعد میں جو ان کی قوم تھی، انہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے، اور تم ظالم تھے، مطلب کہ انہوں نے پھر وہ ظلم کیا، بچڑوں کی جب پوجا کرنا شروع کر دی۔ اگلے تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کتاب کا لفظی عام طور پر شریعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ شریعت، آپ کو سب کو معلوم ہے شریعت اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، تو کتاب کا جو لفظ ہے وہ شریعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فرقان کا جو مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز جو ہے وہ اس کو ہم فرقان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آیت نمبر 54 میں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، اور اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس میں واقعہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے آپس میں، جب ان کے لوگوں نے، میں آپ کو تفصیل بھی پڑھ کے بتاتا ہوں اس کی، ٹھیک ہے، ہاں، جب انہوں نے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی قوم میں وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، وہ ان کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لے، تو تمہیں کرک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا کیا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر لیں گے تب تک جو ہے وہ ہم اس خدا پر یقین نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس پر کیا ہوتا ہے، ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کرک نے اور تم دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب موت سے کیا مراد ہے، بعض الموت، بعد موتکم کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں یہ موت نہیں تھی بلکہ زبردست کرک کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش پڑ گئے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں ہے، باصل بہت بعد الموت، ٹھیک ہے، بعد موتکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ان کو موت دے بھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر لیا، ٹھیک ہے۔
हाँ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस पर एहसान अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, फिर हमने तुम पर अबर का साया किया, ठीक है, और तुम पर मन्नो सलवा तारा। अब मन्नो सलवा क्या है? मन्नो सलवा एक ऐसी चीज होती है, रात के वक्त शबनम के कतरों की मानंद उतरता है, ठीक है, जिसमें शीरीनी भी होती है, और इस कतरे में जमीन पर आकर जम जाते थे और दानों की सूरत इख्तियार कर लेते थे। ये गोया उनका अनाज हो गया, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पूरी हो गई। सलवा एक खास तौर का बटेर की शक्ल का परिंदा था। शाम के वक्त इन परिंदों के बड़े बड़े झुंड आते और जहां बनी इसराइल डेरा डाले होते, इसके गिर्द उतर आते थे। रात की तारीकी में ये उन परिंदों को आसानी से पकड़ लेते और भून कर खा जाते। चनाचा उनकी प्रोटीन की भी जरूरत पूरी रही और अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल ग़िज़ा अता फरमा दी। ठीक है, मन्नो को मन्नो सलवा ये इससे बता दें। अक्सर लोग एक दूसरे को बातों में कह भी देते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा मन्नो सलवा उतरना है, तो यहाँ से मन्नो सलवा का वक्त निकला, लफ्ज निकला हुआ है। ठीक है, कि ये उनके लिए अल्लाह ताला ने एक कैबी मदद की थी, जिन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्होंने कहा कि तुम शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मन्नो सलवा भी उतारा। ठीक है, अब उतारा कैसे वो मैंने आपको डिटेल बता दी है। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने फरमाया इस बस्ती में जाओ, फिर इसमें जहां चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाजे में सजदा करते दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह माफ हो, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को और ज्यादा दें। मतलब ये वो आयत है जो हमारे मोमिनीन के लिए भी आती है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं यहाँ पे, को करीब है कि हम नेकी वालों को और ज्यादा देंगे। अब जो लोग नेकी करते हैं, जिनके अमाल नेक है, वो बदी करने वालों के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी वसल्लम के अहकामात को पीछे छोड़ दिया है और जो नेकी कर रहे हैं, ये दोनों जो है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरह तुम जालिमों ने एक बात बदल डाली जो फरमाई गई थी, और इसके सिवा तो हमने आसमान से इन पर अजाब उतारा, बदला उनकी बेहुक्मी का, मतलब जो उन्होंने नाफरमानी की थी। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना आसा मार। यहाँ से अब वो अगला वाकया शुरू हो गया। ठीक है, आसा मारो, फौरन इसमें से 12 चश्मे बहन निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। खाओ और पियो खुदा का दिया और जमीन में फसाद उठाते ना फिरो। ठीक है, अब ये जो कुरान मजीद है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हम पे नाजिल किया है, ये हम पर समझना वाजिब है। ठीक है, हर हाल में फर्ज है। ये समझे बगैर हमारी जिंदगियों में ना तो सुकून आएगा, ना ही बरकत आएगी, ना ही जिंदगी के गुजारने के तरीके आएंगे। ठीक है, अब देखिए अल्लाह ताला ने अभी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया बताया, आगे और अंबिया कराम के वाकये हैं। जब जब हम इसको पढ़ते चले जाएंगे ना, हमारी जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी तरीके हैं, वो उसमें बयान किए गए हैं कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो सही मायने में दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।